میں ایک گھر میں ملازمت کرتی تھی۔ وہاں کا مالک اکیلا رہتا تھا، زیادہ عمر کا بھی نہ تھا، 36 سال کا تھا بھی غیر شادی شدہ۔ میں ایک غریب اور نوکر طبقے سے تعلق رکھنے والی لیکن خوبصورت عورت تھی۔ اس گھر کا مالک مجھے کم کام کے بھی پیسے بہت زیادہ دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کا کام پکڑ لیا۔ میرا شوہر جواری تھا اور نشے کا عادی بھی تھا۔ دن بھر چارپائی پر لیٹا بستر توڑتا رہتا تھا۔ میں تھک ہار کر جب گھر پہنچتی تو مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگتا۔ کہنے لگا کہ آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ اتنی دیر کیا کام کرتی رہتی ہو؟ تمہارا مالک تم سے کیسی باتیں کرتا ہے؟ میں اس کی اس طرح کی باتوں سے زچ ہو جاتی تھی۔ میں کہنے لگتی کہ میں گھر بیٹھ جاتی ہوں اور تو جا کر کما لے۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھے قہر بھری نظروں سے گھورنے لگتا، کہتا زبان مت چلایا کر میرے سامنے، اور چپ ہو جاتا۔ وہ ایک نمبر کا نکما اور ہڈ حرام قسم کا شخص تھا۔ جس دن مجھے تنخواہ ملتی مجھے مار پیٹ کر میرے ہاتھ سے پیسے لے جاتا، نشہ کرتا اور جوا کھیل کر رات کو دیر سے گھر آتا۔ میری مہینے بھر کی محنت وہ چند ہفتوں میں اڑا دیتا تھا۔ میں اگر اس سے لڑتی جھگڑتی تو مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگتا۔ یہ سب دیکھ کر میری 10 سالہ بیٹی خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی۔ میرا شوہر جب مجھے مار پیٹ کر زبردستی مجھ سے پیسے چھین کر لے جاتا تو میری بیٹی مجھ سے کہتی کہ جب ابا ہر بار تجھ سے پیسے لے جاتا ہے تو کیوں اسے آرام سے نہیں دے دیتی؟ کیوں لڑتی ہے؟ میں نے کہا میں گھر کیسے چلاؤں؟ ساری تنخواہ تمہارا باپ برباد کر دیتا ہے۔ میں کیسے مہینہ گزارتی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اپنے میاں کی نشے کی لت کی خاطر میں اپنے مالک کی گستاخیوں کو فراموش کر جاتی تھی، کیونکہ مجھے تنخواہ لینے کے باوجود اس سے پیسے مانگنے پڑتے تھے، جو وہ مجھے دیتے ہوئے کبھی ہمدردی جتاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبا دیتا، کبھی میرے رخسار پر بہتے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگتا۔ اپنے چہرے پر وہ یوں تاثرات رکھتا جیسے اسے میرے دکھ کا احساس ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 15 دن میں تنخواہ کے سارے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے روتے ہوئے جب یہ بات اپنے مالک کو بتائی تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا ایسے شوہر کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میں نے کہا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا صاحب، ہمارے ہاں جس سے شادی ہو جائے مرتے دم تک نبھائی جاتی ہے، چاہے وہ شرابی اور جواری ہی کیوں نہ ہو۔ میں بے حد مجبور تھی کہ اپنے رونے اپنے مالک کو سناتی تاکہ وہ میری مالی مدد کر دے اور میں باقی کا مہینہ گزار سکوں۔ کبھی میں ان کے گھر کا کھانا بنا دیتی، کبھی جالے جھاڑنے لگتی تاکہ مالک مجھے پیسے دے دے۔ جب وہ یہ سنتا کہ میرا شوہر ساری تنخواہ مجھ سے چھین کر لے جاتا ہے تو وہ مجھے اپنے گھر سے دالیں اور راشن دے دیتا، لیکن وہ جس انداز سے دیتا وہ غیر مناسب سا ہوتا۔ جیب سے پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے لیتا اور ہمدردی جتانے لگتا، کہتا تم کتنی حسین عورت ہو، لگتا ہی نہیں کہ ایک بچے کی ماں بھی ہو۔ تمہارے شوہر کو نہ تمہارے حسن کا اندازہ ہے اور نہ ہی تمہاری قدر ہے۔ اس کی بے تاب سی نظریں میرے پورے وجود پر گردش کرتیں تو مجھے لگتا بہت برا، لیکن میری غربت اور خالی پیٹ کی بھوک مٹانے کے سامان لینے کے لیے میں یہ سب باتیں سننے پر مجبور تھی۔ میں اپنا ہاتھ مالک کے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے کہنے لگتی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میری بیٹی گھر پر بھوکی ہوگی۔ ایک بار وہ مالک مجھ سے کہنے لگا کہ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے آیا کرو، تمہارا ہاتھ بٹا دیا کرے گی۔ مجھے بھی مالک کا یہ مشورہ اچھا ہی لگا کہ کم از کم میں مالک کی موجودگی میں اکیلی تو نہیں ہوں گی۔ میں اگلے روز اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میری بیٹی کا نام روبینہ تھا، میں اسے روبی کہتی تھی۔ میں نے کہا روبی تم جھاڑو لگا لو، میں کچن کے برتن دھو دوں۔ میں برتن دھونے چلی گئی۔ میری بیٹی کچھ ہی دیر میں بڑی بدحواس سی وہاں پہنچی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ پوچھتی مالک بھی کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا تمہاری بیٹی شاید تمہارے شوہر کے رویے کی وجہ سے پریشان رہتی ہے، اس لیے ہر مرد سے ڈرتی ہے۔ میں نے اسے پیسے دینے چاہے تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ لو یہ تم رکھ لو، اسے کپڑے خرید کر لے دینا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے مجھے 1000 کا نوٹ تھما دیا۔ میں تو خوشی سے نہال سی ہو گئی تھی۔ میری بیٹی گھبرائی ہوئی تھی لیکن مجھ سے کچھ کہا نہیں۔ میں نے کہا تم کیوں ڈرتی ہو؟ کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ کام پر نہیں جانا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ 10 سال کی ہے،
اس لیے گھر کے کام کاج سے گھبراتی ہوگی۔ انہی دنوں میرے شوہر کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب اسے بخار اور کھانسی رہنے لگی تھی، لیکن میرے ہوش اس دن اڑے جب اس کی کھانسی میں سے خون آنے لگا تھا۔ وہ دن بدن کمزور ہو رہا تھا۔ جب تک میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ سینے کے کینسر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس دن میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے شوہر کا علاج کراتی۔ میں نے اپنے مالک سے مدد مانگی، بس مجھے وہ اتنے پیسے دے دیا کرتے کہ میں اپنے شوہر کی دوا لے لیتی۔ لیکن 2 ماہ تک میرے شوہر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ نشے کی وجہ سے اس نے خود کو برباد کر کے رکھ لیا تھا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی تھی۔ جیسا بھی تھا میرا واحد سہارا تھا، لیکن ایک دن وہ بھی مجھ سے چھن گیا۔ میری بیٹی اس دن بہت روئی تھی۔ چند دن محلے والے ہماری دل جوئی کرتے رہے۔ میرے مالک نے بھی ڈرائیور کے ہاتھ مجھے راشن بھیج دیا تھا، لیکن ہم غریبوں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے۔ میں عدت میں ہی تھی کہ ایک دن ہمارے گھر کا مالک مکان جو ہمارے ہی گھر کے اوپر رہتا تھا مجھ سے کہنے لگا کہ ہم لوگ بنا کرائے کے بھی اس گھر میں رہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ بھلا آدمی ہے جو مجھ پر یہ احسان کر رہا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ شوہر جیسا بھی ہو اس کا وجود عورت کے لیے کتنا بڑا تحفظ ہے۔ ایک شوہر کی آنکھیں بند ہونے سے ہر مرد کی آنکھ بدل جاتی ہے۔ بیوہ عورت کو دیکھنے کا ڈھنگ ہی اور ہو جاتا ہے۔ ایک بار آدھی رات کو میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ مجھے لگا جیسے ہمارے صحن میں آہٹ ہوئی ہو۔ اس آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، جب میرے کمرے میں دھیرے سے دستک ہوئی۔ اب تو خوف کے مارے میرے حواس ہی گم ہو گئے تھے۔ مجھے لگا کوئی چور آ گیا ہے۔ میں اکیلی عورت کیا کروں گی؟ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بہت دیر تک دروازے پر یوں ہی ہلکی ہلکی دستک ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد کسی نے دروازے کو زوردار دھکے سے کھولا تھا۔ میری تو چیخ ہی برآمد ہو گئی تھی کہ اب چور اندر آ کر مجھے اور میری بچی کو مار ڈالے گا، لیکن سامنے مالک مکان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی تیزی سے قدم میری جانب بڑھائے۔ میری بیٹی اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اس کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اوپر آ کر اس کی بیوی کو دیکھ لوں۔ میں پریشان سی ہو گئی کہ ابھی شام کو تو وہ بھلی چنگی تھی۔ میں اس شخص کے ساتھ اوپر کے پورشن میں چلی گئی۔ جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو اس کا کمرہ خالی تھا۔ اس سے پہلے میں پلٹتی، اس شخص نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا آپ کی بیوی کہاں ہے؟ تو وہ خباثت سے مسکرانے لگا، کہنے لگا وہ میکے گئی ہے۔ میں نے کہا تو آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کہنے لگا کہ کیسی بے مروت عورت ہو، تم پر میں نے اتنا بڑا احسان کیا، تمہیں مفت میں اپنے گھر رکھ رہا ہوں، اور ایک تم ہو جو کہ میری تنہائی کا ذرا بھی خیال نہیں۔ اس کی غلط نیت سمجھ کر میں ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایک بے سہارا عورت جو کہ عدت میں بھی ہو اس سے اس قسم کے بیہودہ باتیں کرتے ہوئے؟ مجھے تمہارے گھر نہیں رہنا، ہٹو میرے سامنے سے۔ لیکن وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میں کسی پر مفت کی عنایتیں نہیں کرتا۔ دیکھو تمہارا سہارا تو کوئی ہے نہیں، اس لیے بہتر ہے تم مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ بھلا کر دیا کروں گا۔ میں نے اس بات پر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکلنے لگی، لیکن وہ میرا بازو پکڑ چکا تھا۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ ہمارا چھوٹا سا تنگ گلیوں کا محلہ اور رات کے اس پہر خاموشی میں میری آواز بھی دور تک گونج رہی تھی، اس لیے آس پڑوس کے لوگ مین دروازہ بجانے لگے۔ وہ شخص بری طرح سے بدحواس ہو گیا۔ میرا دوپٹہ وہ اتار چکا تھا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلا اور کمرے کا دروازہ کھول کر جلدی سے نیچے اتر کر میں نے دروازہ کھول دیا اور محلے والوں کو اس شخص کے گھٹیا عزائم کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ صاف مکر گیا، کہنے لگا یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، جان بوجھ کر مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ میں تو اوپر اپنے کمرے میں سو رہا تھا، لیکن یہ وہاں آ گئی اور اپنا دوپٹہ اتار کر مجھے گناہ کے لیے اکسانے لگی۔ جب میں نے انکار کر دیا تو مجھے بدنام کرنے کے لیے اس نے یہ راہ اپنائی کہ چلانے لگی، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو بے شک اوپر میرے کمرے میں جا کر دیکھیں، اس کا دوپٹہ وہیں پڑا ہوا ہے۔ اگر مجھے اس کے ساتھ گناہ کرنا ہوتا تو میں نیچے اس کے کمرے میں جاتا۔ وہ شخص نہایت گھٹیا اور شاطرانہ دماغ کا مالک تھا۔ اس کے بعد تو کسی نے بھی میری بات کا اعتبار نہیں کیا تھا۔
میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن آدھی رات کو ہی مجھے اور میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا گیا۔ رات کے اس پہر میں اپنی بچی کو کہاں لے کر جاتی؟ میرے ذہن میں بس ایک گھر کا ہی خیال ذہن میں آیا تھا۔ میں اپنے مالک کے گھر چلی گئی۔ کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے کہا مجھے مالک سے بات کرنی ہے۔ وہ مجھے اندر لے گیا، مجھے لاؤنج میں بٹھا کر اوپر مالک کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی مالک نیند سے آنکھوں کو مسلتے ہوئے نیچے اترے تو مجھے روتا دیکھ کر پریشان سے ہو گئے۔ وجہ پوچھنے لگے تو میں رونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا وہ مجھے بس ایک کوارٹر میں رہنے کی جگہ دے دیں، میں اسی محلے میں کام ڈھونڈ لوں گی اور ان کا سارا کام بھی کر دیا کروں گی۔ اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ خود پال لوں گی، ان پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ بس مجھے ایک چھت رہنے کو چاہیے۔ وہ میری بات سن کر پہلے تو چپ رہے، پھر کہنے لگے تم گیسٹ روم میں جا کر آرام کرو، میں تم سے صبح بات کروں گا۔ میں نے کہا نہیں صاحب جی، مجھے بس کوئی کوارٹر دے دیں۔ وہ کہنے لگے کوارٹر میں بس 2 کمرے ہی ہیں، ایک میں چوکیدار رہتا ہے اور ایک میرے ملازم کا ہے، تم آرام سے جا کر گیسٹ روم میں سو جاؤ، میں تم سے صبح بات کروں گا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر اس بڑے سے کشادہ کمرے میں آ گئی۔ میری بیٹی بھی چپ اور ڈری ہوئی سی تھی۔ میں نے بیٹی کو بیڈ پہ لٹا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ مجھے اپنی آگے آنے والی زندگی کا سوچ کر رونا آنے لگا۔ میرے ماں باپ حیات نہ تھے، بھائی بھابھی کا رویہ پہلے ہی اچھا نہ تھا، انہوں نے جھوٹے منہ مجھے اپنے گھر آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ رات کو روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی اس وقت 10 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو مالک خود اپنے لیے ناشتہ بنا رہے تھے۔ میں کچن میں آ گئی۔ میں نے کہا مالک آپ باہر جائیں، ناشتہ میں بنا دیتی ہوں۔ وہ بھی شاید خود کام کرنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے اسٹوو سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں ان کے لیے انڈے فرائی کرنے لگی، لیکن وہ کچن سے باہر جانے کی بجائے وہیں کھڑے رہے۔ کہنے لگے جب سے تم نہیں آ رہی میرا گھر ہی الٹا پڑ چکا تھا، تم نے تو میری عادتیں ہی خراب کر دی ہیں۔ روز تم ہی آ کر ناشتہ بنا کر دیتی تھی، اس لیے مجھے تمہارے ہاتھ کی عادت سی پڑ گئی تھی، اور تمہارے بعد ملازم کے ہاتھ کی چائے نے ایک دن بھی مزہ نہیں دیا، اس لیے میں نے خود سے ناشتہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے مالک سے کہا آپ نے ابھی دوسری ملازمہ نہیں رکھی؟ وہ کہنے لگے نہیں، مجھے تو تمہاری عدت کے ختم ہونے کا انتظار تھا، میں تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم جب سے میرے گھر کام کر رہی ہو آج تک تم نے کبھی میرے پیسے اور چیزوں پر نظر نہیں رکھی، تم عادت اور نیت کی بہت صاف ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کے اعتبار کا بہت شکریہ، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ بیوہ ہونے کے بعد مجھے ہر ایک کے سامنے بس اپنے کردار کی صفائیاں ہی دینی پڑیں گی۔ میں نے ناشتے کی پلیٹ کچن کی گول میز پر رکھتے ہوئے کہا اور اپنے آنسو پونچھ کر چائے بنانے لگی۔ وہ کہنے لگے ایسی بات نہیں ہے، تمہارے کردار کی تو جیسے چاہے مجھ سے گواہی لے لو۔ میں نے کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ بس مجھے رہنے کے لیے ایک چھت دے دیں، میں آپ کے گھر کا سارا کام مفت میں کر دیا کروں گی، اور باقی بھی اسی محلے کے اور گھروں کا کام کر کے اپنی باقی کی ضروریات پوری کر لوں گی۔ لیکن جو بات انہوں نے مجھ سے کہی وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگے تمہیں کہیں بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف تمہاری عدت کے ختم ہونے کے انتظار میں تھا، میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ ان کی بات اتنی غیر متوقع تھی کہ میں نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا تھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا صاحب جی میں ایک ملازمہ ہوں، آپ تو پیسے والے ہو، آپ سے تو کوئی بھی اچھی لڑکی شادی کر لے گی۔ وہ کہنے لگے تم بھی اچھی ہی ہو، بلکہ بہت اچھی ہو، جب تم نے پہلی بار میرے گھر کا کام کرنا شروع کیا تھا تو مجھے لگا تم غیر شادی شدہ ہو، تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ تم نوکرانی ہو، مجھے تو تم پہلی نظر میں بھا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ تم سے شادی کی خواہش ظاہر کرتا مجھے پتہ چلا کہ تم شادی شدہ ایک بچی کی ماں بھی ہو، پھر میں نے اپنی خواہش کو دبانا شروع کر دیا، لیکن جب تمہارے شوہر کا علم ہوا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، وہ نشہ کرتا تھا، تمہیں مارتا تھا، تو تمہارے چہرے پر پڑے زخموں کو دیکھ کر میں بے چین سا ہو جاتا تھا، اس لیے کبھی بے اختیار ہی یہ خواہش ہوتی کہ تم سے کہوں کہ چھوڑ دو اس شفاق شخص کو، میں تمہیں اپنا لوں گا۔
میں نے ایک بار یہ بات تم سے کہی بھی تھی، لیکن تمہارے جواب نے مجھے حیران کر دیا کہ تم اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی اپنے شوہر کی باوفا تھی، اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ تمہاری اس بات نے تمہاری عزت میرے دل میں اور بھی بڑھا دی۔ تمہارے شوہر کی بیماری پر میں نے تمہیں اس کے لیے روتے تڑپتے دیکھا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ عورت ایسی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے تمہارے شوہر کی وفات کے بعد ہی میں سوچ چکا تھا کہ عدت ختم ہوتے ہی تمہیں نکاح کا پیغام بھجوا دوں گا، لیکن تمہاری مجبوری تمہیں خود ہی یہاں لے آئی۔ تمہاری عدت پوری ہو جائے تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ مجھے تم جیسی باوفا عورت شاید ہی کہیں نہ مل سکے۔ میں ان کی باتوں کو سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں اب تک انہیں کتنا غلط سمجھتی رہی۔ مجھے لگا وہ مجھے پیسے دیتے ہیں تو اس لیے میرے ساتھ گستاخیاں کر جاتے ہیں، جیسا کہ دوسرے لوگ کر جاتے تھے، لیکن وہ تو میرے لیے اچھے جذبات اور سوچ رکھتے تھے۔ میں نے عدت ختم ہوتے ہی ان سے شادی کر لی، لیکن میری بیٹی کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ حالانکہ میرے مالک راشد، جو کہ اب میرے شوہر تھے، میری بیٹی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، لیکن وہ گمسم سی رہنے لگی تھی۔ راشد کو دیکھ کر اس کی رنگت اڑنے لگتی تھی۔ وہ اگر کبھی اسے پیار سے اپنے پاس بلاتے بھی تو وہ سہم کر میرے پیچھے چھپ جاتی۔ رات کو وہ مجھ سے ضد کرتی کہ میں اس کے ساتھ ہی سویا کروں۔ میں اگر اسے سلا کر راشد کے پاس جاتی تو وہ فوراً سے اٹھ کر اوپر آ جاتی، میرا دروازہ بجانے لگتی، مجھ سے کہتی کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی اس قسم کے رویے سے پریشان ہو گئی تھی۔ راشد مجھ سے کہتے اسے اپنے ساتھ ہی سلا لیا کرو، یہ شاید اپنے والد کے صدمے کو سہ نہیں پا رہی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی بیٹی پر غصہ بھی آنے لگتا۔ جب بھی راشد میرے پاس آنے لگتے، میری بیٹی رونے لگتی، اسے عجیب قسم کے دورے سے پڑنے لگتے تھے۔ وہ ڈرنے لگتی جیسے نہ جانے اسے کیا ہو جائے گا۔ چند دن کے لیے راشد کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس وقت میری بیٹی بہت خوش تھی، پورے گھر میں گھومتی پھرتی، آزادی سے کھیلتی رہی۔ نہ اسے ڈر اور خوف محسوس ہوا اور نہ ہی اسے دورے پڑتے۔ لیکن جس دن راشد واپس آئے، میں اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ مجھے یوں سجا سورا دیکھ کر میری بیٹی کی رنگت بدلنے لگی تھی۔ کہنے لگی، امی ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہم واپس اپنے گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا یہی ہمارا گھر ہے، اب ہمیں یہی رہنا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے یہ انکل اچھے نہیں لگتے۔ یہ اچھے نہیں ہیں امی۔ میں نے کہا وہ تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں اچھے اسکول میں داخل کروایا ہے، اچھے کپڑے لے کر دیتے ہیں، تم کیوں ان سے ڈرتی ہو؟ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا یہ کیسے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں۔ میں ابھی اس سے پوچھ ہی رہی تھی کہ جب راشد کمرے میں آ گئے، کہنے لگے آج کھانا باہر ریسٹورنٹ میں کھانے چلتے ہیں۔ وہ بہت خوشگوار موڈ سے بولے، لیکن میری بیٹی نے جانے سے انکار کر دیا۔ رونے لگی، ضد کرنے لگی۔ اس بار تو مجھے اس کی ضد پر غصہ سا آنے لگا۔ میں نے اس کی منہ پر تھپڑ ہی مار ڈالا۔ راشد یہ دیکھ کر مجھے ڈانٹنے لگے، تم بچی کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہو؟ اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، ہم نہیں چاہتے۔ میری بیٹی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، رات کو میرے پاس بھی نہیں آئی۔ میں بھی غصے میں تھی اس لیے سو گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو راشد میرے پاس کمرے میں موجود نہ تھے۔ وہ رات کے اس پہر کہاں گئے تھے؟ میں یہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تو میری بیٹی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگیں کہ یہ انکل اچھے نہیں ہیں، پھر یہ بھی یاد آنے لگا کہ وہ راشد سے کتنا ڈرتی ہے۔ تو کیا راشد میری بیٹی کے ساتھ؟ اس سوچ نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ہوس کے پجاری، انہیں عورت ماں بہن بیٹی جیسی کیوں نہیں لگتی؟ بس عورت ہی کیوں لگتی ہے؟ چاہے تو 50 سالہ بوڑھی ہو یا 10 سالہ بچی ہو، اسے صرف عورت دیکھ کر ہی کیوں اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں؟ کمرے میں جانے کی بجائے پہلے میں کچن میں چلی آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، چاہے بعد میں میرے ساتھ جو ہونا ہے ہو جائے۔ میں تیز دھار والا چاقو لے کر اپنی بیٹی کے کمرے کے پاس چلی آئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے کانوں میں میری بیٹی کی آوازیں آنے لگی، آپ مجھے بہت برے لگتے ہیں، میری امی سے دور رہا کریں، آپ میرے ابا کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے، میں آپ کو کبھی امی کے پاس نہیں رہنے دوں گی۔ دیکھو بیٹا، میں بھی تمہارے ابا جیسا ہی ہوں، تم کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ تمہیں کیا لا کر دوں؟ تمہیں کیا پسند ہے؟ راشد اسے بہت پیار سے سمجھا رہے تھے۔ مجھے آپ برے لگتے ہیں، میرے ابا کی جگہ آپ کو نہیں دے سکتی، آپ جب بھی امی کے پاس جاتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ صرف میرے ابا کی ہیں، مجھے آپ اچھے نہیں لگتے،
مجھے بس اپنے ابا ہی اچھے لگتے ہیں، آپ میری ماں کو چھوڑ دو، وہ روتے ہوئے راشد سے یہ کہہ رہی تھی۔ میں اس کا مسئلہ سمجھ گئی تھی، وہ راشد کو باپ کے روپ میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے جب بھی میں راشد کے پاس جاتی وہ جان بوجھ کر رونے لگتی، ضد کرنے لگتی۔ راشد اسے منانے کی کوشش کر رہے تھے اور میں نے ان کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ لیا۔ شاید جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ایسے واقعات اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ ہم ہر دوسرے شخص کو شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ راشد اسے اب بھی منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میری بیٹی کچھ نرم پڑنے لگی تھی، مجھے یقین تھا ایک دن وہ مان بھی جائے گی۔ شاید راشد میرے صبر کا ایک خوبصورت صلہ تھا جو میرے رب نے مجھے دیا تھا۔